جرمنی کو خطرہ تھا کہ جنگی تیاریاں مکمل ہونے کے بعد روس 1916 میں جرمنی پر حملہ کر دے گا۔ روس اور فرانس میں 20 سال سے اتحاد تھا اور فرانس جرمنی سے اپنے علاقے بازیاب کرنا چاہتا تھا۔ جرمنی نے اس خدشے کے پیش نظر کہ بیلجیم فرانس سے تعاون نہ کرے، بیلجیم کو الٹیمیٹم بھیجا کہ وہ جرمنی کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے ورنہ جنگ کے لیے تیار رہے۔ بیلجیم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً 2 اگست کو جرمنی نے بیلجیم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ بیلجیم کے شاہ البرٹ نے برطانیہ کے شاہ جارج کو مدد کی اپیل کی۔ برطانیہ نے جرمنی کو الٹیمیٹم بھیجا کہ وہ بیلجیم کے غیر جابردارانہ حیثیت کو تسلیم کرے ورنہ برطانیہ جنگ میں کود پڑے گا۔ اس طرح برطانیہ بھی جنگ میں شریک ہو گیا۔ بیلجیم کی فوج نے برطانیہ اور فرانس کی مدد سے جرمنوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور 6 اگست کو ایمسٹرڈیم میں بیلجیم دستوں نے جرمنی کے 3500 فوجی ہلاک و زخمی کر دی۔ بیلجیم کے مقام پر جرمنی کی 1,00,000 فوج کے 25,000 فوجی 30,000 بیلجیم فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے، جس سے جنگ کی ہلاکت خیزی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ جب جرمنی نے فرانس کے خلاف اعلانی جنگ کیا تو انہیں فرانس کی سرزمین پر پہنچنے کی محدود ذرائع کا علم تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ ہائی لینڈ کا آسان اور سیدھا راستہ اپناتی، جرمنی نے بیلجیم کے راستے فرانس پر چڑھائی کو ترجیح دی، جو کہ نسبتاً ایک مشکل علاقہ تھا۔ جرمن فوج کو فرانس کی 4 بڑے دریاؤں کو عبور کرنا تھا۔ اس میں دریائے میوز، دریائے سوم، دریائے الیس اور دریائے ولیسی شامل تھا۔ یہ فوجی بالآخر مارن پہنچ گئی۔ اس محاذ پر جرمن کو فیصلہ کن اقدام کا موقع مل گیا اور پیرس ان کے رحم و کرم پر تھا۔ پھر نہ جانے کیوں وہ یکایک پیچھے ہٹے اور خندقیں کھود کر ان میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بعد کی 3 سال انہی خندقوں میں گزار دی۔ اتحادیوں کی 2,50,000 ہلاکتیں ہوئیں اور جرمنی کی کچھ اس سے زیادہ، جو کہ ایک مہنگی فتح تھی لیکن فتح بحال تھی۔ اب سبکدوشی سے کچھ دیر پہلے چیف آف سٹاف نے کیسر کو پیغام بھیجا تھا کہ یور میجسٹی ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ جنرل پال وان ہنڈنبرگ اور جنرل ایرک ولیم لیڈنڈورف کی زیر کمان جرمن فوج نے 1 مہینہ سے بھی کم عرصے میں میسورین کی لڑائی میں روس کی حملہ آور فوج کو دوسری مرتبہ شکست دی۔ روسیوں کا نقصان 1,25,000 ہلاک، 150 توپیں اور آدھی ٹرانسپورٹ تباہ، جبکہ جرمنوں کی 40,000 فوجی ہلاک ہوئی۔ روس کی طرف سے افرادی برتری کے باوجود روسی ہنڈنبرگ کی منظم فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ روسیوں کی کمزور لیڈرشپ، مؤثر رابطے کی کم رازی کی عدم موجودگی اور ذرائع آمد و رفت کی خرابی شکست کے اسباب ہیں۔ اگست کے آخر میں ٹائٹنبرگ کی لڑائی میں جرمنوں کی فتح فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ بحیرہ بالٹک کے قریب مشرق کے محاذ پر ہنڈنبرگ نے روسی جنرل سیمونوف کی دوسری روسی فوجی کو شکست دے کر کونگس برگ کی فتح کا راستہ روکا۔ 1,00,000 سے زائد روسی ہلاک ہوئی اور 5 توپیں قبضہ میں لے لی گئیں۔ علاوہ ازاں سیمونوف نے اس شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ جرمنوں کی 10,000 سے 15,000 تک فوجی ہلاک ہوئی۔ ٹاننبرگ کی فتح سے نہ صرف جرمنوں کی یورپ میں پوزیشن مضبوط ہوئی بلکہ ان کا حوصلہ افزائی بھی بلند ہوا، جبکہ یورپ میں روس کے ساکھ کو شدید جھٹکا لگا۔ بعض وجود کی بنا پر ترکی کے وزیر انور پاشا جھکاؤ جرمن کی طرف تھا۔ چنانچہ اکتوبر کے آخر میں ترکی نے بھی اتحادیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، جس کی وجہ سے اتحادیوں کے لیے پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ برطانیہ اور فرانس کی جنگی جہازوں نے ترکی کی جزیرہ نما گلیپولی کے قلعوں پر شدید بمباری کی، جو کہ بحیرہ میمورا اور استنبول میں رسائی کا راستہ ہے۔ اتحادیوں کا بنیادی اور فوری مقصد استنبول پر قبضہ تھا۔ چرچل کے مطابق اس سیکٹر پر حملہ سے جرمنی کا روس کی طرف دباؤ کم ہو جائے گا۔ روسی 2 مرتبہ اتحادیوں سے اس علاقے میں مداخلت کی درخواست کر چکے تھے، کیونکہ وہ استنبول پر قبضہ اپنی فوجی مقاصد کا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی پہلی جنگ عظیم میں عالمی طاقتوں کی مہریں، جو ہم نے تقریباً تفصیل سے ہی بیان کر لی۔ تو ہمیں اب آگاہ کیجیے گا کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔